السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں میم؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اوکے، لاسٹ کلاس میں جیسے 2 کوشچنز تھے کہ ہمارے پاس جس طرح مساجد کا ورڈ ہے، اس کے ساتھ ہم جب اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم واحد مؤنث کا اسم اشارہ بھی استعمال کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس جمع تکسیر ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو کیا عدد میں بھی ایسا کوئی ہے ہمارے پاس چانس کہ ہم مساجد کے ساتھ ویسے تو مساجد جیسے مذکر ہے تو ہم جب اس کے ساتھ 3 سے لے کے 10 تک کا عدد استعمال کریں گے تو وہ مؤنث ہوگا کیونکہ اپوزٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہم لکھتے ہی ثمانیۃ مساجد یا سبعۃ مساجد ہے۔ ہاں جی، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو اس کے ساتھ تو اسکرین شیئرنگ کیجیے میم۔ ہاں جی، میں جب شروع کروں گی نا لیسن تو پھر انشاءاللہ میں اسکرین شیئر کروں گی۔ اب ہاں جی، آپ کا وائس بریک ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائٹ بھی نیٹ ایشو ہوگا، ہو سکتا ہے پھر کسی ایک اسٹوڈنٹ کا نیٹ ایشو ہو جس کی وجہ سے آواز نہیں کلیئر آ رہی۔ اوکے، اچھا، تو جیسے مساجد کے ساتھ جو ہے وہ ہم لگائیں گے ہی مؤنث کا، کیونکہ مساجد مذکر ہے تو اس کے ساتھ 3 سے لے کے جو 10 کا عدد ہم نے استعمال کرنا ہے وہ مؤنث کا ہی استعمال کرنا ہے، ثمانیۃ مساجد یا سبعۃ مساجد اس طرح سے۔ اور الجز کے متعلق یہ تھا کہ کیا یہ مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے۔ الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثانی، اس طرح سے ہم اس کو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو الاول الثانی لکھنا تھا، الثالث، وہ ہم مذکر ہی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے 2 سوال۔ اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں پہلے تطبیق کی طرف اور پھر انشاءاللہ ہم کوئی رولز دیکھیں گے۔ تو سورۃ العصر ہے جو ہم نے شروع کرنی ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، اس میں والعصر یہ واو کون سا ہے؟ قسم کے لیے ہے۔ ہاں جی، قسم کے لیے، لیکن گرامیٹیکلی کس گروپ میں لائے کرتا ہے؟ کیونکہ واو ہم نے پڑھے ہیں کچھ اقسام کے، جیسے مفعول معہ میں بھی ہوتا ہے، عطف بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی واو ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اسپیسیفکلی ہم اگر اس کو گرامیٹیکلی اس کو نام دیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کون سا واو ہے؟ واو عطف۔ یہ واو عطف کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے سے بعد آنے والے اسم کو حالت جر دے رہا ہے، تو یہ واو جو ہے واو قسمیہ، ایگزیکٹلی ہے تو یہ واو قسمیہ، لیکن یہ آتا جو ہے یہ حروف جار کی کیٹیگری میں سے ہے، کیونکہ حروف جار والا جو واو ہوتا ہے نا وہ اپنے سے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے اور وہی واو قسمیہ ہوتا ہے۔ تو جو عطف والا ہوتا ہے وہ تو اور کے میننگ دیتا ہے۔ میم واو 3 ٹائپس میں آتا ہے نا میم؟ واو عطف، واو جر، واو نصب۔ ہاں، وہ جو معہو کے بیچ میں بھی ہم نے ایک واو پڑھا تھا اور عطف کے لیے بھی پڑھا تھا۔ اصل میں جو مفعول معہو میں آتا ہے وہ بھی واو عطف کے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ اور کے میننگ ہی دیتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے یہ واو خاص طور پر حروف جارہ میں سے ہے جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اپنے سے بعد آنے والے اسم کو حالت جر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ آیا کو دیکھیں گے، ان الانسان لفی خسر۔
تو واو قسم یعنی ہے والعصر. ہاں جی یہ قسم کے لیے ہی ہے. اوکے تو یہ جو پورا سینٹینس ہے نمبر 2 سینٹینس 2 نمبر آیت، یہ کون سا ہمارا جملہ بنتا ہے؟ یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. ہاں جی بالکل جملہ اسمیہ ہے. اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے، اور لفی خسرن میں فی کی وجہ سے خسرن میں مطلب کسر آئی ہے. کسر آئی ہے بالکل. اور یہ جو لام آ رہا ہے یہ ہمارے پاس تاکید کے لیے آ رہا ہے. تو بالکل اس جملے کے اندر ہمیں 2 پوائنٹس ملتے ہیں جو کہ تاکید کے ہیں، انا اور لا. یہ اسم انا ہے نا میم؟ ہاں جی الانسان جو ہے وہ اسم انا ہے. بالکل اسم انا بالکل بالکل اسم انا ہے. اور فی خسر جو ہے وہ ہمارے پاس خبر آتی ہے. تو کیونکہ خبر جو ہے یہ صرف جملہ کے انڈر آ رہی ہے، لیکن فی خسر ہمارے پاس خبر ہے اور لام جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہوا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الا کا ورڈ آیا ہے، جو آج ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک شروع کریں گے منصوبات کے نام سے، جس میں ہمارے پاس ان اسماء کی لسٹ آئے گی جو کہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ ہم نے نہیں پڑھے. تو الا کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے، کیونکہ الا مستثنا کر دیتا ہے نا. آپ کہتے ہیں فرض کریں کہ اسٹوڈینٹس لائق ہیں مگر یہ سب سے لائق ہے، تو آپ الا کے ساتھ ایک گروپ کو یا ایک شخص کو اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں، مستثنا کر رہے ہوتے ہیں باقی سب سے. تو سب فروٹس اچھے ہیں مگر کیلا سب سے زیادہ اچھا ہے، تو آپ کیلے کو اسپیسیفائی کریں، الگ کریں. فروٹس کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ جو ٹیسٹی آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ اسی کو کہہ رہے ہیں. اللہ یہاں پہ سوائے کے معنی میں آتا نا میم؟ جی بالکل اللہ سوائے کے میننگ میں آتا ہے. اور جب آپ کے پاس اللہ کے بعد مستثنا جو ورڈ ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو آپ استثناء دے رہے ہوتے ہیں، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اصل میں یہاں بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اللہ کے بعد آپ جس چیز کو استثناء دے رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز حالت نصب میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ کے بعد جو الذین ہے وہ حالت نصب میں ہے، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے اس لیے ہمیں اس کی حالت نصب نظر نہیں آ رہی ظاہری طور پر، کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح سے رہتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے بعد جو الذین ہے وہ حالت نصب میں ہے. اچھا اس کے بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مطلب یہاں پر ہمارے پاس جو الذین کے بعد لوگ بتائے ہیں وہ 4 ٹائپس بتا دی ہیں: ایمان کا، عمل صالح کا، حق کے ساتھ معاملہ کرنا، اور صبر کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے. تو یہ 4 طریقے، 4 چیزیں بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں. تو آمنو ہمارے پاس کیا ہے؟ فیل ہے، کون سا فیل ہے؟ فعل ماضی تھرڈ پرسن پلورل. ہاں جی بالکل فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. اوکے پھر وعملوا الصالحات، یہاں پر وعملوا الصالحات جملہ ہو گیا مضاف مضاف عاملو ماضی مذکر غائب جمع. جی جی بالکل عاملو فعل ہے جو کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور الصالحات کیا ہے؟ مضاف الیہ نہیں، مضاف الیہ ہمارے پاس اسماء میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس 2 اسم ہوتے ہیں تب. اس میں عاملو فعل آ گیا تو جملہ فعلیہ کی طرح آپ ٹریٹ کریں. جملہ فعلیہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا فعل فاعل. فعل فاعل تو آپ کے پاس عاملو کے اندر آ گیا. مفعول اس کا اثر ہونے والا مفعول. جی بالکل یہ ہمارے پاس مفعول بھی ہے الصالحات.
اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ الف تا اپنے ساتھ فتحہ کبھی بھی نہیں لیتی، حالت نصب میں بھی وہ الف تا کسرہ کے ساتھ ہی آتی ہے، تو الصالحاتی حالت نصب میں ہے، مفعول بھی ہے، حالت نصب میں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس آتا ہے جو جملہ فعلیہ ہے، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق، واو یہاں پہ ہمارے پاس عطف کے طور پہ آ گیا۔ تو یہ جو تواصوا کا فعل ہے اس میں یہ تفاعل فعل کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس میں چونکہ آخر میں الف مقصورہ آتی ہے تو اس لیے اس کی شکل تھوڑی سی ہمارے پاس چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فعل صحیح کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا، اس لیے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو تواصوا اس کا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور بالحق پھر ہمارے پاس یہ با حرف جار کے ساتھ جو ہمارے پاس کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ اپنے بعد کوئی نہ کوئی حرف جار لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے، تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں۔ تو تواصوا بی فعل حرف کو لے کر آتا ہے، اور الحقی جو ہے وہ حالت جر میں ہے بی کی وجہ سے، اور نیکسٹ والا بھی سیم ہے، تواصوا بالصبری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ہو گئی سورۃ العصر کمپلیٹ۔ جی، یہ تواصع جو ہے نا یہ مفاعلات کے کس صیغے میں آتا، مطلب اس گردان کو دیکھ کر فٹ کرنا ہوگا؟ اصل میں گردان کے جو ہمارے پاس اوزان موجود ہیں اس کے اوپر تو یہ کسی میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ الف مقصورہ ہے نا اس کے اینڈ میں، تو یہ جو ہے یہ تواصع ہمارے پاس جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ جی، دو ڈاؤٹس ایسے قرآن کے ہیں، مطلب الحمدللہ رب العالمین، جو یہ رب العالمین مضاف مضاف الیہ بنے گا؟ رب العالمین بالکل مضاف مضاف الیہ ہے، بنے گا تو پھر یہ مطلب ہمارے مضاف پر ضمہ ہوگا نا، مضاف کے فرسٹ ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر، یہاں پر رب العالمین بن گیا سورہ فاتحہ کی جو سٹارٹنگ ہے۔ دیکھیں مجھے جس طرح سے سمجھ آ رہا ہے نا اس آیت کو سن کے، تو للہ کے بعد چونکہ للہ لام آیا ہے حالت حروف جارہ میں سے، اور اللہ ہی کو اس نے حالت کسرہ حالت جر میں رکھا ہے، تو اللہ ہی کا بدل ہے یہ رب، مطلب اللہ ہی کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہیں، ہم ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، تو رب کیوں حالت جر میں آیا ہے؟ وہ لی کے افیکٹ میں آ رہا ہے، میرا جہاں تک مجھے سن کے سمجھ آ رہی ہے، تو للہ رب العالمین ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ، لیکن یہاں پر مضاف کے اوپر عامل ہو گیا، تو جب عامل کا افیکٹ ہو رہا ہے اس لیے وہ ربی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور ایک جو جہاں یہاں قسم کی بات نکلی، کل ایسے ہی میں یہ سورہ طور دیکھ رہی تھی، تو اس کی ٹرانسلیشن میں وطور سورت اس میں نا جتنے باقی کے واو ہے وہ قسم کے لیے نہیں آ رہے، عطف کے لیے آ رہے، تو مطلب ایسے ہو سکتا ہے کیا سورہ طور؟ ایک منٹ میں پہلے کھول لوں پھر اس کے بعد، کیونکہ اس طرح مجھے بھی تھوڑا سا ہے، یہ 30 پارہ میں ہے نا سورت 3 کی بات کر رہی ہیں؟ سورۃ طور استاذہ 27 جز میں ہے، قال فما خطبکم 27 میں۔ ایک منٹ سورہ زاریات کے بعد، اور اس کے بعد طور کے بعد قمر آئے گا۔ اچھا ایک منٹ، نجم قمر اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے ہے طور۔ زاریات، اچھا جی اس کے بعد ہے طور، زاریات کے بعد طور ہے، ہاں جی، والطوری وکتاب مسطور۔ جی تو یہ سب قصفیاں ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں سب حالت جر میں لے کر جا رہے ہیں، والطوری وکتاب مسطور والبیت المعمور۔ اس کے ٹرانسلیشن میں جب میں دیکھ رہی ہوں تو یہاں پر اور آ رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو ورڈ میننگ کی میرے پاس جو قرآن ہے، حافظ صلاح الدین یوسف، مولانا محمد عبد الجبار کوئی ہے،
تو اس میں وَالطُّورِ قسم ہے آ رہا ہے، وہ کتابی مستور وا کے نیچے پھر اور آ گیا ہے. اسی طرح والبیت المعمور میں پھر سے اور آ رہا ہے. تو مجھے وہی ڈاؤٹ ہوا کیونکہ یہ آنے والے لفظ کو زیر دے رہا ہے تو یہ قسم ہی ہوگا نا. والسقف المرفوع. مجھے تو دیکھنے سے یہ سب قسم ہی لگ رہے ہیں. قسم ہے بیت المعمور کی، قسم ہے والسقف المرفوع، یہ سب مجھے قسمیہ لگ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ ٹرانسلیشن، کیونکہ جب آپ بامحاورہ ٹرانسلیشن کرتے ہو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب کیا پتا انہوں نے کس سینس میں کی، لیکن میرے تو خیال میں یہ سب جو ہیں قسمیاں ہیں. بہرحال میں اس کو ایک بار پھر چیک کر لوں گی، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے، کوئی مسٹیک نہ ہو انسان سے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن میں اس کو کنفرم کر کے آپ کو پھر بتا دوں گی. لیکن مجھے جس طرح دیکھنے سے لگتا ہے یہ تمام جو ہیں قسمیاں ہیں. بالکل. جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. سوری آپ کو نا ٹاپک سے ہٹا دی، سوری. مجھے کل سے نہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. آپ لوگ صرف پڑھنا ہی تو نہیں ہے نا، رٹنا ہی تو نہیں ہے قواعد کو، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ہم پڑھ تو اس کو اسی لیے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور زیادہ سے اچھے سے فہم ہو اس کا. جی اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اوکے اب ہم چلتے ہیں اس پہ اپنی لسان الکتاب پہ چلیں گے. مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا، میں بس آ رہی ہوں 1 منٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے آج ہم نے انشاءاللہ منصوبات کو دیکھنا ہے. ہمارے پاس کون کون سے اسماء ایسے ہیں جو حالت نصب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو ایک ہم نے جیسے جب ہم نے اسم منادا پڑھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم حرف ندا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. پیج نمبر میں 1 منٹ میں اوپن کر رہی ہوں. یہ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 206 لسان القرآن کا. ٹھیک ہے، اچھا اسم کے حالت جر میں جانے کے 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر آ جائے. یعنی اسم کیوں حالت جر میں جاتا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. یا تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یا پھر حرف جار کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں اسم کی حالت جر میں جانے کے لیے. حالت رفع میں کیوں کوئی اسم ہوتا ہے، یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا، کیونکہ مبتدا خبر ہمارے پاس دونوں حالت رفع میں ہوتی ہیں، یا وہ فاعل ہوگا. جیسے یہاں پر جو مثال ہے ضرب زید، تو فاعل ہونے کی صورت میں ایک جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یا پھر نائب الفاعل جو ہم نے دیکھا تھا نا جب ہمارے پاس مجہول ایک فعل آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس نائب الفاعل جو ہے وہ مجہول فعل کے ساتھ آتا ہے، جو کہ ایکچوئل سینٹینس میں مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن نائب الفاعل میں چونکہ فاعل ہمارا
غیر معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو مجہول فعل کے ساتھ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ نائب الفاعل ہے. جیسے ضرب زید کہ مارا گیا زید کو. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ایک اسم کے حالت رفع میں جانے کی: مبتدا، خبر، فاعل اور نائب الفاعل. تو یہاں پر ہمارا جر کا ٹاپک یعنی کسی بھی اسم کا حالت جر میں جانا اور حالت رفع میں جانا کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی اسم حالت نصب میں کیوں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس ایک گروپ ہے حروف مشبہ بالفعل کا، جو کہ اپنے بعد آنے والے جو اس کی مبتدا، ایک عام جملے میں جو مبتدا تھی وہ حروف مشبہ بالفعل میں حالت نصب میں ہو جاتی ہے. جیسے ان زیدن، زیدن اسم انا ہو گیا. اشہد ان محمدن، محمدن اسم انا ہو گیا. کأن زیدن، زیدن اسم کأنا ہو گیا. کأن زیدن مریض. اور اس کے بعد ہے لیکن الکافرین جاہلون، تو یہاں پر الکافرین اسم لیکنہ ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل کے بعد اسم جو ہوتا ہے ان کا حروف مشبہ بالفعل کا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے حالت نصب میں جانے کی. اس کے بعد ما اور لا، ما اور لا کے بعد جو ہماری خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اور لیسا اگر اس کے ساتھ با نہیں لگا، کیونکہ لیسا کے ساتھ بعض دفعہ ہمارے پاس لیسا والے سینٹینس میں با کی ایڈیشن ہو جاتی ہے، تو اگر لیسا کے ساتھ با موجود نہیں ہے تو بھی اس میں جو خبر ہوگی، اس جملے کے اندر جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں ہوگی. جیسے یہاں پر ہے ما ھذا بشرا، ما کے بعد خبر حالت نصب میں. لا رجل صالحا خبر صالحا جو کہ حالت نصب میں ہے. لیس زید طویلا، تو لیسا کے بعد جو خبر آئی وہ پھر حالت نصب میں چلی گئی. تو ما، لا اور لیسا ان کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاس حالت نصب میں ہوگی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اب تیسرا جس کو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ہمارے پاس حالت نصب میں ہوتا ہے. یعنی لا کے بعد جب ہمارے پاس نکرہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے، تنوین نہیں آتی اس کے اوپر، تو وہ اس پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. جیسے لا ریب فیہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ اس طرح سے ہو گیا. ٹھیک، اس کے بعد منادا کی جیسے میں نے آپ کو بھی بات بتائی کہ منادا جو ہے ہمارے پاس حالت نصب میں آتا ہے کس صورت میں؟ جب منادا ہمارے پاس مضاف ہوتا ہے. جیسے یا عبد اللہ، یا ارحم الراحمین. تو یہاں پر عبدہ کیوں حالت نصب میں ہے؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے اور ہمارے پاس منادا ہے، منادا کی صورت میں ہے، حرف ندا آ رہا ہے اس کے پہلے. ارحم الراحمین کے شروع میں جب ہم یا لگائیں گے تو یا ارحم الراحمین، ارحم مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو منادا بنا دیا ہے حرف ندا کا استعمال کر کے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی صورت آتی ہے. اس میں سے میرا خیال ہے کچھ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی ایک ٹاپک کے انڈر ہم ان سب باتوں کو دیکھ رہے ہیں. افعال ناقصہ. افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ناقص ہم دیکھ چکے ہیں، کانا. جیسے ان و اخواتہا ہوتے ہیں، اسی طرح کانا و اخواتہا ہے، اور کانا و اخواتہا کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ بھی اس کے بعد جو خبر ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. جیسے سورا افعال ناقصہ میں سے ہے، کانا و خواتیہا میں سے ہے. تو سور الفقیر غنیا، تو کانا والا جو گروپ ہے وہ کس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے؟ خبر کے اوپر. انا والا جو گروپ ہے وہ کس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے؟ مبتدا کے اوپر. ٹھیک ہے، تو سور الفقیر غنیا ان اصبح ماؤکم غورا
غورن جو کہ خبر ہے وہ حالت نصب میں آ گئی. اس کے بعد ہے اضحى الناس مشغولین، مشغولین حالت نصب میں آ گیا خبر ہونے کی وجہ سے. پھر ہے امسى الهواء باردا، کہ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا ہو گئی، تو باردن جو ہے وہ ہمارے پاس حالت نصب میں ہو گیا. امسا شام کے وقت کے لیے آتا ہے، اور اصبح جو ہے وہ صبح کے وقت کے لیے آتا ہے، جب چاشت کا وقت ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی کام شام میں کرتے ہیں تو امسا، اور امسا ویسے بھی بڑا نون سا ہمارے پاس ایک فعل ناقصہ ہے جو صبح شام کی دعاؤں میں بہت آتا ہے، اور اصبح بھی. جی مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، مطلب فعل ناقص تھوڑا سا ریوائز کروائیے نا. کیا چیز؟ فعل ماضی، فعل ناقصہ. افعال ناقصہ. ہاں جی جی ہاں ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر میں رائٹ کر لوں. جی. اوکے انشاءاللہ اس کو ہم نے واقعی ایک ٹاپک کے طور پہ افعال ناقصہ نہیں کیے ہوئے، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اوکے پھر ہے ظل الولد لاعبا، لڑکا دن بھر کھیلتا رہا. تو ظل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے اندر بندہ ایک چیز کرتا جا رہا ہے. ظل دن بھر رہا، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ حالت نصب میں آ رہی ہے. بات المریض نائما، تو باتا ہوتا ہے رات، رات کے اندر ایک چیز کو کرتے رہنا، یا رات بھر ایک کام کا ہوتے رہنا. تو اس میں بھی ہمارے پاس نائباً خبر ہے جو حالت نصب میں آ رہی ہے. پھر ہے مادامہ، مادامہ کے بعد ہمارے پاس بہت سارے اور افعال ہیں، جیسے ما زالا، ما بریحا، من فکا، ما فتیہ. ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی منقطع نہ ہونا، جاری رہنا، ایک چیز کی کنٹینیوشن ہو رہی ہے آپ کے پاس. تو ان سب کے بعد بھی جو ہماری خبر ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے. انا قائم ما دام المعلم قائما، کہ میں کھڑا ہوں جب تک میرا جو ٹیچر ہے وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ما زال زید غنیا، کہ زید بدستور غنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی غنی تھا، ابھی بھی غنی ہے، یعنی ایک چیز اس کی جو حالت ہے وہ کنٹینیو رہ رہی ہے، امیری کی جو حالت ہے. اور اس میں ہمارے پاس حالت نصب میں آ گئی خبر. اوکے تو ان سب کے بعد جو ہماری خبر ہے وہ اس میں آتی ہے، حالت نصب میں آتی ہے. جیسے لیسا کی مثال میں ہمارے پاس ہے لیسا زید مجتہدن، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجتہدن میں بی کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ لیسا کے بعد جب بی کا استعمال آ جاتا ہے تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے. لیکن اگر بی کا استعمال نہیں ہوتا تو وہ حالت نصب میں رہتی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس مفاعیل خمسہ آتے ہیں، جس میں سب سے پہلا مفعول بھی ہے. جب بھی کسی جملہ فعلیہ کے اندر فعل واقع ہوتا ہے جس اسم کے اوپر، اس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں. جیسے اکل ابراہیم التفاحہ، تو التفاحہ حالت نصب میں ہے، مفعول بھی ہے. اور ایک سے زائد مفاعیل بھی ہو سکتے ہیں، مفعول بھی ایک سے زائد بھی آ سکتے ہیں. آتینا موسیٰ الکتابہ، موسیٰ الکتابہ، یہ دونوں مفعول بھی ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، جیسے ایک جملے کے اندر صرف مفعول بھی آ رہا ہوتا ہے تحذیر کے لیے، جب آپ کہتے ہیں یعنی تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تو بھی مفعول بھی کا استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کے اوپر ابھارنا، کسی اچھے کام کے اوپر آمادہ کرنے کے طور پہ بھی آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھ چکے ہیں اختصاص کے لیے. اس کے بعد ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق میں ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر سیم فعل سے آ رہا ہوتا ہے.
تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ضربتہ ضربن، تو یہ ضربن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو یہ مفعول مطلق ہو گیا، یعنی اس فعل سے جب ہمارے پاس اسی فعل کا مصدر آگے استعمال ہوتا ہے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. بعض دفعہ تاکید کے لیے، نوعیت کے لیے یا تعداد کے لیے ہم اس کو مطلب ڈیفائن کرتا ہے نا، جو آپ کا مفعول مطلق ہے وہ یا تو تاکیدی طور پہ آتا ہے یا نوعیت کو بتاتا ہے یا پھر تعداد کو ڈیفائن کرنے کے لیے آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اوکے، سیم میننگ کے لیے، یعنی آپ جو فعل استعمال کر رہے ہیں اسی فعل کا آپ اگر ملتا جلتا کوئی اور مصدر بھی آگے استعمال کر دیتے ہیں تو بھی وہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. جیسے جلست قعودا، جلسہ کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور قعدہ کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے. تو جلست قعودا. قام الخطیب وقوفا، تو یہاں پر قامہ بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور وقف بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس دو چیزوں کا ایک میننگ ہے تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک کو فعل کے طور پہ اور another والے مادہ کو آپ ایز مصدر استعمال کر لیتے ہیں. اوکے، پھر میم ہمارے یہاں پہ پاس وقوفاً مطلق ہے. جی بالکل، وقوفاً جو ہے وہ مطلق آ رہا ہے، مفعول مطلق، اور قعوداً بھی مفعول مطلق آ رہا ہے. جی کیونکہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، ایک جملے کے اندر مصدر کا استعمال ہوتا ہے، یا تو وہ فعل کے جیسا میننگ رکھتا ہے اور یا پھر وہ فعل جو فعل آپ کا استعمال ہوا ہے اس سینٹینس کے اندر اسی کا مصدر ہوگا. تو یہ مفعول مطلق جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر مصدر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مفعول مطلق ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مفعول لہو ہے، یعنی فعل کسی بھی کام کے کرنے کا جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے جس اسم سے، اس کو ہم مفعول لہو کہتے ہیں. جیسے ضربتہ تأدیبا اعبد اللہ شکرا، تو میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تأدیباً وجہ بتائی ہے کہ فعل کیا کیوں ہے. ٹھیک ہے، عبد اللہ میں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، کیوں کی، اس کی آپ وجہ بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں، شکراً اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. تو قتل کرنے کی جو وجہ ہے وہ آگے بتا دی گئی، خشیۃ املاق. تو جہاں پر آپ کو ریزن بتائی جا رہی ہو، سبب بتایا جا رہا ہو، وہ ہمارا مفعول لہو ہو جاتا ہے. مفعول فیہ میں آپ کا جو فعل ہے، یعنی جو کام کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے. اور جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ظروف آ جاتے ہیں. ظرف زمان ہوتا ہے جو کہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، ظرف مکان ہوتا ہے جو کہ جگہ کا بتایا جاتا ہے جس میں. تو ان ظروف کا استعمال بھی ہوتا ہے مفعول فیہ کے اندر، جو پھر حالت نصب میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ مفعول ہے، اور تمام کے تمام مفاعیل جو ہیں وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. جیسے سافرت یوم السبت، یہاں پر یوما کیوں حالت نصب میں آیا؟ کیونکہ یہ وقت بتایا جا رہا ہے، دن کا بتایا جا رہا ہے. ذهبت خلف زید، اب یہاں میم پر اس جو میں کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا جی مفعول فی میں؟ مفعول فیہ آپ جب ایک سینٹینس کو پڑھیں گی تو آپ یہ چیز دیکھیں گی کہ آپ کا جو فعل ہو رہا ہے، جیسے یہاں پر یہ سینٹینس ہے نا، سافرت، سفر کیا میں نے، تو اب اس کی جگہ بتائی جا رہی ہے یا وقت بتایا جا رہا ہے آگے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول فیہ ہے. سافرت یوم السبت، کس دن میں سفر کیا؟ ہفتے کو. تو یوما جو ہمارے پاس ہو گیا وہ زمانہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، وقت بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سمت شہرن،
میں نے روزے رکھے تو شہرن مہینے کے، یہاں پہ بھی آپ کو وقت کا بتایا جا رہا ہے. اور ذهبت خلف زید، اب میں گئی زید کے پیچھے. تو خلف زیدن، اب یہاں پر پیچھے یعنی جگہ بتائی جا رہی ہے کہ میں گئی تو میں کس جگہ گئی یا کس طرح سے. تو اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے خلفہ کا جو ورڈ ہے وہ آپ کو جگہ بتائی جا رہی ہے اس سے کہ زید کے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے نا. وقف تحت الشجرۃ، وقف وہ کھڑا ہوا. اب وہ کہاں کھڑا ہوا یا کس وقت کھڑا ہوا؟ تو یہاں پر ہمیں کہاں کھڑا ہوا کا جواب مل رہا ہے، یعنی جگہ کی بتائی جا رہی ہے اس کی ظرف مکان کہ تحت الشجرۃ، وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا. تو آپ کو جب ایک جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہے اس کا یا تو وقت بتایا جائے یا پھر اس کی جگہ ڈیفائن کی جائے فعل کرنے کی، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفعول فیہ ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد کچھ ظروف انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس زمانے کو شو کرنے کے لیے کون سے ورڈز ہوتے ہیں، مکان کو شو کرنے کے لیے کون سے ورڈز ہوتے ہیں، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک. پھر ہمارے پاس آتا ہے آخری مفعول جو کہ مفعول معہ ہے. مفعول معہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور شخص کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں واو ضرور شامل ہوتا ہے، یعنی فاعل کے بعد واو کا استعمال ہوتا ہے. اور جو کہ سمیت یا معیت ہم کہتے ہیں کہ مع، جس طرح ہم عربک میں استعمال کرتے ہیں نا ساتھ کے لیے، تو یہ معیت اسی سے ہے، مع سے ہی معیت ہے یعنی ساتھ ہونا. تو جاء زید و بکر، تو زید گیا اور اس کے ساتھ بکر بھی. تو یہاں پر جاء زیدن، زیدن کے ساتھ واو معیت آیا. تو بکرن حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول معہ ہے، یعنی فاعل کا جو فاعل جو ہے اس کے اندر وہ زید ہے اور اس کے ساتھ معیت ہو رہی ہے، واو کا استعمال ہوا اور اس کے بعد جو ہم نے پھر اسم استعمال کیا وہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو حالت نصب میں رکھا. جیسے اکل الوالد والابناء، یعنی والد نے کھایا اور اس کے بیٹوں نے بھی ساتھ. یہ واو معیت کے ساتھ ہمارے پاس مفعول معہ آتا ہے اور اس کا استعمال بہت کم ہے میرا جہاں تک خیال ہے قرآن مجید میں. اوکے میم اور ایک ڈاؤٹ ہے، السماواتی والارض، یہ جمانے کے لیے بھی واو کا استعمال ہوتا ہے نا میم؟ السماوات والارض ہمیں میں جو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا میم؟ یہ جو ہے نا یہ عطف کے لیے آ رہا ہے. جیسے خلق السماوات والارض، اس میں یہ عطف کے لیے آتا ہے. جیسے خلق السماوات والارض، تو خلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. تو یہ دونوں ہمارے پاس مفعول ہے نا، کہ جو تخلیق کا فعل ہے وہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ وہ زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس مفعول بھی ہے. جبکہ مفعول معہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فاعل ہوتا ہے جس کے بعد معیت آ رہا ہوتا ہے واو کا. تو فاعل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہاں اس کا کلو آپ کے پاس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فاعل جو آئے گا اس کے بعد واو معیت آتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس حالت نصب میں ایک اسم آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم ان تینوں سینٹنسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جاء زید و بکرن، زیدن فاعل ہے ساتھ اس کے بکر، یعنی دونوں آئے لیکن اس جملے کی جو ترکیب بنائی گئی ہے وہ کس طریقے سے کہ زید آیا اور اس کے ساتھ بکر. ٹھیک ہے. اکل الوالد والابناء، والد نے کھایا اور اس کے بیٹوں نے ساتھ. تو یہ والابناء فاعل کے ساتھ معیت آ رہی ہے، اس کی واو معیت جو آ رہا ہے یہ فاعل کے بالکل بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح نیکسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دخلت المدرسۃ
وَأَخَاكَ، تو یہاں پر چونکہ ضمیر کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دخلت وَأَخَاكَ، واو معیت اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ مفعول نہیں ہے بلکہ وہ مفعول معہ ہے، یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے مفعول بھی نہیں ہے بلکہ وہ مفعول معہ ہے، یعنی فاعل کے ساتھ آپ کے پاس جو اسم ہوتا ہے نا، کام وہ فاعل والا ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی معیت ہوتی ہے فاعل کے ساتھ، واو معیت کے ساتھ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اوکے یہ ہمارے مفاعیل خمسہ ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹرم آتی ہے حال کی. اب حال بھی جو ہے وہ ایک اسم ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، اور یہ فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. جیسے حال سے ہی ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے کہ حال ہوتا ہے نا حالت، تو یہ فاعل کی یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے یا پھر دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ ایک کسی کی فاعل حالت بیان کرے گا فاعل کی یا مفعول بھی کی، یا پھر دونوں کی حالت بیان کرے گا. جیسے اس کی مثال ہم دیکھیں تو جاء الولد ضاحکا، کہ ایک بچہ آیا، لڑکا آیا ہنستے ہوئے. ضاحکا یہاں پر حال بتا رہا ہے، فاعل کی حالت بتا رہا ہے، تو ضاحکا ہمارے پاس حال ہو گیا. ٹھیک ہے. وجدت الطفل خائفا، میں نے بچے کو پایا خائفا خوف زدہ، یعنی وہ ڈرا ہوا تھا. تو خائفا جو ہے وہ حال ہو گیا، لیکن یہاں پر خائفا حال جو ہے وہ مفعول کی حالت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. وجدت الطفل، طفلہ چونکہ مفعول ہے تو طفل جو ہے وہ ڈرا ہوا تھا، تو یہاں پر ہمیں اس کی حالت کا پتہ چل گیا. اسی طرح کلمت زیدن راکبینی، کہ میں نے زید سے بات کی، راکبینی جبکہ ہم دونوں سوار تھے. تو یہاں پر میں اور زید یعنی فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے، راکبینی. تو یہ راکبینی ہمارے پاس حال ہو گیا جو کہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے. اب اس میں جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ذوالحال. ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاء الولد ضاحکا، تو الولد کا حال بیان ہوا ہے ضاحکا، تو الولد ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ ذوالحال ہو جائے گا، اور ضاحکا ہمارے پاس حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے نا، خاص طور پر وہ فاعل ہوگا یا وہ مفعول ہوگا یا فاعل مفعول دونوں ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے ذوالحال. اب یہاں پر الولد ذوالحال ہے، جبکہ وجدت الطفل خائفا، تو یہاں پر جو ذوالحال ہے وہ الطفلہ ہے، کیونکہ بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لاسٹ سینٹینس میں ہمارے پاس فاعل اور مفعول دونوں جو ہے وہ ذوالحال ہے. راکبینی ہمارے پاس حال ہو جائے گا. ٹھیک. اب دوسری کیا بات ہے کہ حال ہم عموماً جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فاعل یا مفعول جو ہمارے پاس ہوگا وہ معرفہ ہوگا عام طور پر عموماً، اور جو حال ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، جیسے ضاحکن، خائفن، راکبینی، یہ ہمارے پاس تمام کے تمام جو ہے وہ نکرہ میں آ رہے ہیں. اب حال جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پر قرآن مجید کی آیت کی مثال ہے کہ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. غضبانہ غصے میں بھی تھے، اسفا افسوس بھی تھا، یعنی دونوں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالتیں تھیں. ٹھیک ہے. تو موسیٰ یہاں پر ہمارے پاس ذوالحال ہو جائے گا، اور غضبان اسفا یہ دونوں حالت نصب میں حال ہمارے پاس موجود ہیں، تو ایک سے زیادہ حال بھی ہو سکتے ہیں. اب آگے ہمارے پاس کیا ہے کہ حال ہمارے پاس مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب جملہ ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن جب جملہ ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس حال اور ذوالحال کے بیچ میں کوئی رابطہ ضرور ہونا ہوتا ہے، اور وہ رابطہ جو واو سے ہوتا ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، یعنی ربط قائم ہوتا ہے، اور ربط قائم کرنے کے لیے ہم حرف عطف کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں. یہ ساری ٹرمز ہیں. کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، ٹرمز اگر تھوڑی بہت یاد رہتی ہیں، کچھ مس بھی ہو جاتی ہیں، تو اصل جو چیز ہے وہ ہمیں حال کو ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ فاعل یا مفعول کو کی حالت کو ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے اس میں. اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ پورا ہمارے پاس حال ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تو یہاں پر لبعض عدو ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس جملہ ہوگا نا تو ہم پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ فی محلی نصب ہے، کیونکہ پورا جملہ جب ہوگا تو اس میں ظاہر ہے فعل، فاعل، مفعول ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ان کی تو اپنی اعرابی حالات جو بھی ہوں گی وہ ہوں گی. جب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں مبتدا اور خبر جیسے نارملی حالت رفع میں ہوتے ہیں تو وہ حالت رفع میں ہی ہوں گے. لیکن جب ہمارے پاس مفرد حال ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس کو حالت نصب میں کہتے ہیں، اور وہ اس کی حالت نصب نظر بھی آتی ہے. لیکن جب جملہ ہوتا ہے تو اس کی حالت نصب نظر نہیں آتی، بلکہ اس کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فی محل نصب ہے، یعنی یہ نصب کی جگہ پہ ہے. نحن عصبۃ یہ نصب کی جگہ پہ ہے. لبعض عدو یہ بھی جملہ اسمی ہے، نصب کی جگہ پہ ہے، تو اس میں ہمیں نصب ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک، اچھا. اس کے بعد ہے خرجوا من دیارہم، اوکے بی کوائٹ، خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وهم الوف حذر الموت یہ پورا جملہ ہے جو ہمارے پاس حال میں آ رہا ہے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یبکون جو ہے جملہ فعلیہ ہے جو کہ حال کے طور پہ آ رہا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں عشاءن، عشاءن جو ہے یہ ہمارے پاس مفعول فیہ ہے، جو کہ ہاں جی بالکل فیہ، جس میں ہمارے پاس آتے ہیں نا ظرف زمان اور ظرف مکان کا استعمال ہوتا ہے. تو عشاءن اصل میں رات کا وقت ہے جو کہ زمانے کو ظاہر کیا ہے اس ورڈ نے، اور یہ مفعول فیہ کے طور پہ آیا ہے. جاءوا اباهم عشاء یبکون. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں جس میں آپ لوگ ٹرائی کریں گے اور بتائیں گے کہ حال کون سا ہے، کیونکہ جب حال جملے کی صورت میں آتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو جج کرنا، پہچاننا. لیکن جب ہمارے پاس حال مفرد ہوتا ہے تو پھر وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. تھوڑا سا ہم جملے کے ترجمے کے اوپر دھیان دیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے ادخلوا الباب سجدا. سجدن منصوب ہے، تو میرا خیال ہے یہ والا نا ہم جو ٹائپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ بالکل سجدن حال ہے، لیکن سجدن کس کی حال ہے؟ یعنی مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے یا فاعل کی؟ اچھا ہاں جی فائل ادخلوا کی، ہمارے پاس فاعل کی، بالکل، کیونکہ بابا ہمارے پاس جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، تو باپ کی تو یہ حالت نہیں ہو سکتی. داخل ہونے والے جو ہیں وہ فاعل ہیں اور وہ سجدن ہے، یعنی وہ سجدے کی حالت میں. ٹھیک، یہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اب اس میں جو آپ یہ ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو یہ حال کی مزید یہ حال یہ والا پریزنٹ والا حال نہیں ہے. نہیں یہ پریزنٹ والا حال نہیں ہے، یہ حالت والا حال ہے.
اوکے یعنی اس کی مفعول کی حالت کیا ہے، فاعل کی حالت کیا ہے. تو ہم جسے اردو میں جب کہیں گے تو ہم اس کو حالت کہیں گے. اوکے حال کی مدد. اوکے ہاں جی انشاءاللہ بالکل. شاید practice یہاں کرنے جیسے کے بعد ٹرانسلیشن میں لکھا بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ حال کی ڈیفینیشن کے بعد جو ہمارے پاس 3 سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، اس جی کے جی بعد جی فاعل کی حالت، مفعول کی حالت، فاعل اور مفعول دونوں کی حالت. تو یہ حال جو ہے یہ حالت ہے. اوکے. اس کو ڈسکرائب ایکسٹینشن اگر دیتے ہیں تو وہ پھر نصب میں آتا ہے، تو پھر یہ منصوبات ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں اس کو. بالکل بالکل جی ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس جو ہمارے پاس ہے وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اس میں ہمارے پاس حال کون سا ہے اس ورڈ کے اندر، اس سینٹینس کے اندر؟ قیاما وقعودا. قیاما وقعودا. بالکل قیاما وقعودا. ماما قیاما وقعودا یہ دونوں ہمارے پاس ہو گئے حال. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حال کس کا ہے، یہ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے. فائل کا ہے. بالکل فاعل کا. فاعل. یذکرون وہ جی یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ ہمارے پاس مفعول بھی ہے، اور یہاں پر ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہی قیاما وقعودا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں اس لیسن کو. مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز. اور جی کوئی سوال ہے آپ کا پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ مثالوں کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ جی ضرور. اوکے ماما لا رہی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.